ملاقات کے لیے، لیکن مزہ تب ہے جب امام کے ساتھ ہو۔ امام کے ساتھ ہے تو تڑپو گے ملاقات کے لیے، امام نہیں تو ملاقات نہیں ہے۔ کیوں؟ زیادہ جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، باب اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، واسطہ فیض ہے، رحمت موصولہ ہے، رحمت خدا کی رحمت انہی کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ وہ ظاہر ہے جب ملیں گے تبھی جائے گا۔ شب عاشورہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے اوسجا مسکرا رہے ہیں، کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مطلب آج مسکرانے کی رات ہے، کہا میرے اور خدا کی ملاقات میں چند لمحے لقا اللہ۔ امام پوری بشریت کو خالق کی طرف لے جانے کے لیے ہر دور میں ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام زندان میں ہو، امام چھوٹا ہو، امام کو ظاہری حکومت نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک اینڈ الٹیمیٹ ریزلٹ ہے، ہوگا، کیونکہ ابھی کائنات اسی میں انتظار کر رہی ہے۔ یہ سب جو جتنی بھی زندہ دین ہیں یہ سب اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن امام چاہے غیبت میں ہو چاہے ظاہر ہو، امام اپنی امامت کے کاموں کو جاری رکھتا ہے۔ امام کے کام جاری، امام کے کام نہیں رکھتے۔ امام ایک لمحے میں جو ہے عالم امکان کا جو مرکز ہے، سدرۃ المنتہا، ایک نگاہ جب روئے زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے۔ امام چھٹے امام کی خدمت میں جب کہا نا کہ مولا جو بھی سوال پڑھتے ہیں آپ سب بتا دیتے ہیں، آپ کیسے لگتا ہے کہ مطلب کائنات آپ کے آگے کیا ہے؟ کہا ایک برتن تمہارے پاس رکھا ہوگا، اس میں کھانا ہوگا، اب تم کھانا کہاں سے لاؤ گے؟ کہا جہاں سے بھی دل جائے گا اٹھا لیں گے۔ کہا کائنات ہمارے لیے ایسے ہے، کائنات ہمارے لیے ایسے ہے۔ خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ منتخب بنتے ہیں، اور یہ انتخاب اس لیے ہے کہ یہ جو بشریت ہے نا، انسانیت، یہ نہیں پہنچ سکتی اس مقصد تک جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ 1,24,000 کو بھیجا، ان کا ہدف یہ ہے۔ آخری نبی، سارے انبیاءوں کی محنت جمع ہوئی، آخری نبی دین کامل ہو گیا۔ اس ورژن جو دین کا تھا نا وہ کمپلیٹ ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے۔ اب اس دین کو موو کرنا ہے، ایکسٹینڈ کرنا ہے زمانے اور زمانے کے تحولات کے ساتھ، بدلنا ہے تبدیلیوں کے ساتھ، اور اس آخر تک پہنچنا ہے جو اصل ہدف ہے۔ اب اس پوری تبدیلیوں کو، انبیاءوں کی محنت کو، سب کو لے کر جو آگے چلے گا وہ اپنے زمانے کا امام ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی لوگ اکثر شیعہ ہوتے ہیں بھئی امام کتنے ریپلیسمنٹ کو باہر، وہ بندہ یاد کرتا رہتا ہے۔ ہم معرفت کے درجوں پہ، میں آپ کو بتانا پسند ہے، میں اپنے آپ کو بتانا، ہم پہنچ نہیں پاتے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، چوتھا امام، بہت ہوا ان کی ولادت، بہت ہوا شہادت، بہت ہوا ان کی ایج، بس ختم۔ خود امام، وجود ہے امام، جائے گاہ ہے امام، مقام ہے امام، یہ ہمیں بتایا نہیں چلتا زیادہ۔ ہمیں ویسے بہت زیادہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہم سب کو پتا ہوتی ہیں، ہم بھی خوش ہو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس وادی میں نہیں اترتے جس وادی میں لے جانے کے لیے امام کھڑا ہوا ہے۔ آیت اللہ مصباح شاذلی بیان کرتے ہیں کہ جو ملک کے امام ہے نا، ملک یعنی جو حکومت امام ہے، وہ یہ ظاہر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اور جب مومن اس میں فارغ ہو جاتا ہے تو ملائکہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، ایسا ہے۔ اب مولانا اتنی تو آپ اوپر لے گئے،
کون سی وادی ہے؟ آپ کے سامنے ہر سال ہر روز سنتے ہیں کربلا. کربلا ایک ایسی وادی ہے جو ملک کے امام ہے. کربلا امام کو بلایا نہیں تھا یا امام کو کربلا میں گھیر کے، امام نے کربلا کو خود ڈیزائن کیا ہے. خود امام نے زمین خریدی ہے، خود بلایا ہے، اور ایسا کربلا کو اسٹریٹجیکلی ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت تک ظلم کی دیواروں کو توڑتی رہے گی. تاریخ روک نہیں پائے گی، زمانے روک نہیں پائیں گے. ہر دور میں جو بھی مظلوم ہوگا نا، اسے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ کربلا کو دیکھے گا. اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی یزید ہوں گے، جتنے بھی ابن زیاد لعین ہوں گے، جتنے بھی شبر ہوں گے، جو ہوگا، اور ہر دور میں یہ شکلیں بدلتے رہیں گے، ان کے سامنے یہ کربلا کھڑی ہوتی رہے گی، یہ روشن تر ہوتی رہے گی. خوبی ایسی ہو جائے گی. آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خطے کی حالت کیا ہے. نقارہ ظہور کا بچ چکا ہے. اگر مجھے آواز نہیں آ رہی، میرا قصور ہے. یہ نقارہ بچ چکا ہے. میں بہرحال شاید ہماری ڈیوٹی کہ بہرحال کچھ تمام کر کے نکل جاؤ. نقارہ بچ چکا ہے. خطے میں جو حالات ہیں بہت تیزی سے موومنٹ ہو رہی ہے. اس راستے کو کلیئر کیا جا رہا ہے جہاں پہ امام نے ضرور کرنا ہے. اب ظاہر میں تو کوڈ ورڈ میں بات کروں گا، ابھی تو آپ خود ڈھونڈیں، سب بتا دو مجھے مزہ بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ 11 اماموں کو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. حقیقت ہے. 7ویں امام کے جو ہم مسائل مولانا نے بیان کی، کیوں امام نے سختی برداشت کی؟ شیعوں کی وجہ سے. شیعہ علماء نے نہیں، ایسے نہیں. امام نے مصیبت کو اپنے اوپر لیا ہے. شیعہ کہاں تھے؟ جتنے بھی امام گزرے آج اگر غیبت کے پردے میں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن اس نے الہی صحیح ہے، لیکن خدا بھی ایسے نہیں بھیجے گا. بولے گا کہ تیار نہیں، تیار ہوں. میں کہاں بھیجوں ان کو؟ میں نے 11 بھیجے تھے ان کے درمیان. کیسے بھیجے؟ وہ کیا بقیت اللہ ہے، اللہ کا باقی ہے، انبیاءوں کا سرمایہ ہے، وہ یوسف زہرا ہے. وہ ایسے نہیں آئے گا. اس کے لیے کام کرو، کام. جہاں وہ آئے گا اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں رکھو. امنیت، سیکیورٹی دو امام کو، تبھی تو امام آئے گا. اور امام کو سیکیورٹی نہیں تھی. علی جیسا حیدر کرار مسجد کوفہ میں، ہم تو یہ کہتے ہیں وہاں کیا ہے چیز کے تقاضے ہیں. آپ اور آج کل کا دور کیسا دور ہے؟ آج کل کا دور ایسا تھوڑی کہ سامنے سے آگے مارتا ہے. اب تو ڈرون اڑتے ہیں، اب تو ہیکنگ ہے سسٹم پورا. آپ بچ نہیں سکتے. یہ جو ہم نے موبائل لے کے گھوم رہے ہیں، یہ سب ہماری انفارمیشن کو اپلوڈ کر رہا ہے. کون کہاں کتنے بجے کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. یہ بغیر آپ سے پوچھو آپ کی لوکیشن، آپ کی لائف سب اس کو بتایا. یہ سارا ڈاٹا ہے، دشمن نے کیا ہے. ٹھیک ہے، فائدے بھی ہیں، نقصان بہت ہے. اب انفارمیشن بھی چاہیے. جس کے پاس زیادہ معلومات ہے وہ جنگ جیتے گا. جس کے پاس تو اب وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں بہت عرصے سے کہ امام کہاں ہے. وہ اسی لیے تو سلسلے پہ آئے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں تیل چاہیے؟ وہ ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل فرعون کی طرح کہ جسے ساحروں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا۔ فرعون نے اس بچے کو کیسے ڈھونڈا ہے؟ جس کے پیٹوں میں بھی بچے تھے ان کا انتظار کیا ہے، لیکن جب خدا چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کو فرعون کے ہی کاخ میں بلند کرتا ہے۔ تو ایسے تم ڈھونڈو، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اصل تو ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ ہم اس طرح ہم دیکھیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کس زمین کے خطے پہ ہے۔ آیت اللہ شمس الدین بھی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بصرہ سے نجف سے بصرہ کی طرف زمانے میں پانی میں لوگ جایا کرتے تھے کشتیوں میں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ جا رہا تھا تو کچھ لوگ اس کو مذاق اڑا رہے تھے، خاموش بیٹھا رہا۔ کہا کہ تمہیں کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں نے اپنے عقیدے کو بدل لیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا، ایک دن کیونکہ جنگل میں جاتے تھے اور وہاں سے روغن تیل لے کر آتے تھے اور رات سے پہلے نکلنا پڑتا تھا۔ میں ایک دن جنگل میں گیا اور دیر ہو گئی، مجھے جانوروں کا خوف آیا، اور خوف جب آیا تو میں نے کہا کہ کہیں مجھے کھانا دے۔ تو میں نے بہرحال کوشش کی کہ میں کیا کروں، تو میں نے اپنی ماں سے سنا ہوا تھا کہ جب ایسے کاموں میں کہیں پھنس جاؤ، کیونکہ ماں جو تھی وہ بارہ کی ماننے والی تھی، تو کہا میں نے بھاگنے سے استغاثہ کیا۔ جیسے ہی میں نے استغاثہ کیا میں نے دیکھا کہ گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھوڑا سوار پہنچا کہا کہ آؤ سوار ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا جب میں سوار ہونے لگا میں نے کہا میں ایک سوال پوچھوں۔ کہا مولا جب آپ جانتے تھے کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہر لمحہ لمحہ ہمیں مختلف جگہوں سے لوگ پکارتے ہیں، جو پکارتا جاتا ہے ہم جاتے جاتے ہیں۔ تو کیا میں پکارتا ہوں؟ میں نے کبھی کہا یا مہدی ذکری؟ نہیں، لیکن دشمن کو خوف نہیں ہے کہ آپ کی مجلس مہدوی نہ ہو جائے۔ آپ وعدہ کر کر گھر چلے جائیں، دشمن سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ تاریخ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ حال میں نہیں ہے، جو پریزنٹ میں ہے دشمن کو اس سے مسئلہ ہے۔ جب آپ کے نعرے یا مہدیت رکنی ہو جائیں، جب آپ کے علموں پہ یا مہدیت رکنی ہو جائے گا، تب دشمن آپ کی طرف بھی آئے گا۔ ظاہر ہے ولایت قیمت مانگتی ہے، امامت قیمت مانگتی ہے، امامت سستی نہیں ہے کہ آپ بولیں گے جی میں بس جو ہے وہ خود بخود نہیں، آپ کے سامنے ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس جو علم کا جو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس باب علم سے جڑنا ہے تو ہم کیا کریں؟ بہرحال چند نے آپ کی گزارشات میں کی، بہرحال معذرت بھی چاہتے ہیں کہ بہرحال وقت ہمیشہ سے محدود ہے، آگے بھی پہنچنا ہے، وقت دیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حدیث کا ایک حصہ کی خدمت میں اور آپ سب دونوں سے دعا، علم کی گفتگو، اہل علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ باب علم کے ماننے والوں کو اہل علم ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا کہ جب یہ علم کی طرف رجوع کریں گے۔ اب علم کہاں سے لیں؟ تو کم از کم پہلے باب
علم سے تو علم لیں، کلام امیر سے اپنے وجود کو مزین کریں تو کہاں سے کریں گے؟ پہلی چیز نہج البلاغہ، تو کم از کم نہج البلاغہ کھولو، تھوڑا سا تو کھولو، اس کی آخری الٹا بول لو، چھوٹی چھوٹی سی حکمتیں ہیں، پتہ چلے گا کہ امام آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے جو بات کی ہے وہ قرآن زمانے کی ہے، امام ہر دور کے انسان سے بات کرتے ہیں، وہ صحیح سے سمجھا دیا کلام امام۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، پھر آپ بولتے ہیں جی ہمیں علم نہیں ملتا ہے، ہم یوں نہیں ہوتے، کیسے ہوگا؟ جب آپ جوڑیں گے تو ہوگا۔ شخص امام کی خدمت میں آیا، حدیث دلہانی ہے، بہت وقت نہیں ہے میرے پاس، اس کو مجھے ایک حصہ آپ کے ٹکڑے میں جو ہے وہ تحفے میں دیتا ہوں۔ شخص امام سے اس نے یہ کہا، امام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا کہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم حاصل کرنے سے نہیں، امام فرماتے ہیں علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے۔ وہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے، دل ویسا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہیلی کاپٹر ہر چھت پہ اترتا ہے، جہاز ہر سڑک پہ اترتا ہے، کیوں؟ اس کی خاص سڑک ہے۔ جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اس کا رن وے جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ برداشت چاہیے، ظرفیت چاہیے، نور کے لیے پاک قلب چاہیے۔ اگر پاک ہوگا نور، اور یہ نور تو جب چمکے گا، اس کو آپ بہرحال سادی سی زبان میں اگر اترے اور اپنے آس پاس کے جو شوہر اولیاء کے کیا کہتے ہیں، الف اللہ چمبے دے بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب تا پانی رلیا ہر رکے ہر جائی ہو، بوٹی من وچ مشک مچایا جہاں ہلڑ سے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ یعنی مرشد جب ایک علم کی بوٹی لگا دیتا ہے، عشق کی بوٹی لگا دیتا ہے، لیکن من باظرف ہو، ہر مرید کو مرشد بوٹی نہیں لگاتا۔ یہ مرشد ہے، یہ مرید ہے، وہی کہتا ہے کہ جب یہ لگتی ہے نا تو پھر انسان سمجھ نہیں پاتا، بڑبڑانے لگتا ہے، ایسا عشق ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا انسان سے۔ یہ اٹھا کیا ہے؟ طالب علم زری کو پکڑے نجر سے گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، مولایا دے دے، مولایا دے دے، روتے روتے آنکھ لگی۔ امام آئے، کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھی، اٹھا، دیکھا کہ علم لبریز ہو رہا ہے، اتنا علم درس میں پہنچا، دیکھا استاد نہیں ہے، کرسی کو استاد سے بیٹھ گیا، شروع ہو گیا، علم لے رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا، استاد ہے، کہا آج کیا نظر آئے، آج یہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے۔ استاد قریب آیا اور اس کے کان میں کہا، جس نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے مجھے پوری الحمدللہ قطرہ، اسی تو کہا کہ پورا قرآن بسم اللہ، بسم اللہ، بے میں بے
نقطے اور یہ نقطہ تبھی تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں ایک نقطے آمادہ کریں کہ یہاں نقطہ لگے. وہ انتظار کر رہا ہے، وہ یوسف زہرا ہمارا منتظر ہے. ایک یعقوب کی یوسف تھے کہ جس کے جمال کے لیے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دی. یہ یوسف زہرا ہے جس کے انتظار میں نہ جانے کتنی آنکھیں نابینا ہو. اس طرح پڑے بس یہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. معطر کریں وجود کو، نکالیں دنیا کی چیزوں کو، تیار کریں اپنے آپ کو، آمادہ ہو اس پروانوں کی طرح جو شمع کے گرد فنا ہو جاتا ہے. امام کے گرد ایسا گھومے کہ خود وجود ختم ہو جائے. شب عاشورہ شمع بجھی نا مگر پروانے چلے گئے. کہا ہماری شمع حسین ہے، کہا جاؤ مولا ایسی زندگی کا کیا جس میں اصل تو یہی ہے نا. امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ بس لوگ پہچان نہ پائے. زہرا کا چمن اجڑ گیا. کتنی سختیاں دیکھی ہیں اس گھر میں. مدینہ سے شروع ہوا یہ سلسلہ، شہر شہر گلی گلی، کہیں جلتا ہوا دروازہ، کہیں جنازوں پہ تیر. پہنچا ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں امام زندان میں ہے. زندان آسان نہیں تھی. اتنے سال